बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में जो सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट ने जो कि वाशिंगटन में हुआ है, पूरी दुनिया का जो सिफारती मंजरनामा है, जो सियासी मंजरनामा है, उसको यकसर तब्दील करके रख दिया है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब, वाइट हाउस की ये तकरीब थी, वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट तकरीब, जो कि वाशिंगटन के एक निजी होटल में जारी थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब इस तकरीब में मौजूद थे। नायब सदर जेडी वैंस थे, खातून अव्वल थी, और स्पीकर थे माइक जॉनसन। इनके अलावा और अहम शख्सियात, सहाफ़ी एक बड़ी तादाद में, क्योंकि ये वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट तकरीब थी जो कि एक निजी होटल में मुनक्किद जिसको किया गया था, और इसमें कोई लगभग 2600 से ज़ायद अफराद मौजूद थे। नाज़रीन ग्रामी, इस तकरीब के शुरू होते ही फायरिंग हो जाती है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब पे, और महज 15 गज़ की दूरी पर, जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो यहाँ से बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं वहाँ से महज 15 गज़ की दूरी पर हमला आवर मौजूद है। उसके पास असलहा भी है, असलहे से लैस है, और सिक्योरिटी मेजरमेंट्स वाइट हाउस की और सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसकी सिक्योरिटी और सिक्योरिटी हिसार को तोड़ करके 15 गज़ की दूरी पर असलहे से लैस होकर हमला आवर आ जाता है। तो वहाँ पर वो जो सीक्रेट सर्विस एहलकार थे, सिक्योरिटी मेजरमेंट थी, बहुत सारे सवालिया निशानात उठाए जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा जो सवाल उठाया जा रहा है वो सिक्योरिटी पर उठाया जा रहा है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद ये मुमकिन कैसे हुआ कि हमला आवर महज 15 गज़ की फासले पर पहुंच जाता है और वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर स्ट्रेट फायर करता है, स्ट्रेट फायरिंग की जाती है। तो ये एक समझ में नहीं आने वाली बात है कि आप एक इंसानी जहन, आप दैट्स मीन कि कुछ है, आप हमला आवर असलहे से लैस होता है, वो पहुंच जाता है इस टाइट सिक्योरिटी के अंदर, और उसको आप जाने देते हैं, वो आ जाता है और फिर फायरिंग भी करता है, और उसको आप फिर जिंदा हालत में गिरफ्तार भी कर लेते हैं, वो जिंदा हालत में पकड़ भी लिया जाता है। बहरहाल, आप जब ये तकरीब शुरू होती है नाज़रीन ग्रामी, इसके फौरी बाद वीडियोस, तस्वीर, ये सब, ये जब हमला होता है तो वो जारी होना शुरू हो जाती हैं। वीडियोस, आप मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज विज़िट कीजिएगा, उसमें मैंने तस्वीर और सारी हक़ाइक़ जो हैं वो सामने रखे हैं। उसमें आप देखिएगा कि हमला आवर जब तकरीब शुरू होती है तो डोनाल्ड ट्रंप साहब स्टेज पे बैठे होते हैं अपनी नशिस्त पर, उनके साथ वाली बिल्कुल नशिस्त पर खातून अव्वल होती हैं। एक शख्स आता है, उसके हाथ में वाइट कलर की पर्ची होती है, वो आकर के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पर्ची दिखाता है। जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब वो पर्ची देखते हैं, पर्ची ज़ाहिर है उनकी अहलिया बिल्कुल उनके साथ बैठी होती हैं, तो उनके चेहरे के तासुरात एकदम बदल जाते हैं। इंतहाई हैरान कुन और इंतहाई परेशान कुन उनके चेहरे के तासुरात होते हैं। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ पर अपनी नशिस्त पर मुतमईन बैठे हुए होते हैं, कभी वो राइट देखते हैं, कभी वो लेफ़्ट देखते हैं, लेकिन वो अपनी नशिस्त पर रहते हैं। अभी इसी दौरान फायरिंग की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, यानी कि फायरिंग शुरू हो जाती है। फायरिंग जब शुरू होती है तो उस तकरीब में भगदड़ मच जाती है। भगदड़ इस कदर शदीद होती है कि लोग मेज़ों के नीचे, कुर्सियों के नीचे, जिसको जहाँ जगह मिलती है वो छुप जाता है, पनाह ले लेता है। इवन दैट्स जेडी वैंस, आप देखिएगा स्टेज के ऊपर जो टेबल लगी हुई है, यूँ एल शेप में राउंड लंबे मेज़ लगे हुए हैं, वहाँ पर कुर्सियाँ भी हैं, चेयर के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार आते हैं, उनको पकड़ते हैं, यहाँ से पीछे से उनको ले जाते हैं और महफूज मकाम पर उनको मुंतकिल किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को सिक्योरिटी एहलकार अपने हिसार में लेते हैं फौरी तौर पर और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। अच्छा जी, खातून अव्वल, स्पीकर, वहाँ पर माइक जॉनसन, जेडी वैंस, डोनाल्ड ट्रंप, इंतहाई अहम शख्सियात, वाइट हाउस के सहाफ़ी, ये सब यहाँ पर मौजूद होते हैं। सबको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाता है। जब महफूज ज़ाहिर तकरीब रुक जाती है, भगदड़ मच जाती है, चीखो पुकार होती है, लोग रोने लग जाते हैं, तो वहाँ पर जो सूरत हाल होती है, हमला आवर जो है वो असलहे से लैस होकर सिक्योरिटी हिसार तोड़ करके 15 गज़ की दूरी पर आ जाता है और फायरिंग करता है, और फिर वहाँ पर मौजूद जो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स होते हैं वो उसका पीछा करते हैं, वो आगे से क्रॉस फायर करते हैं और उसको ज़िंदा हालत में गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरी दुनिया का जो मीडिया है उसमें ये खबर जिस तरह जंगल में आग फैलती है इस तरह फैल जाती है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया, इवन दैट पाकिस्तान का मीडिया, जब मैं सुबह मेरी ड्यूटी ज्वाइन की तो पूरा ज़ाहिर है ये ख़बर जब देखी सोशल मीडिया पर, फिर ड्यूटी पर आकर के तमाम तर सूरत हाल जब, तो उसमें आपको पता चलता है, ज़ाहिर है पूरा मीडिया इसकी कवरेज में लगा होता है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پھر خطاب کرتے ہیں اور پوری دنیا سے جو ان کا خطاب ہوتا ہے وہ جو حقائق سامنے رکھتے ہیں اس حملے کو لے کر کے فوری آتے ہیں، آ کے خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایران امریکہ جنگ میں مجھے کوئی فتح سے ہرا نہیں سکتا ہے، مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سب کو مل کر اختلافات کو بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا، آگے چلنا ہوگا، اور جو سب سے امپورٹنٹ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، ظاہر ہے بہت سارے اس وقت اس پہ تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، تجزیے ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اب ایران امریکہ جنگ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو ناظرین گرامی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ کے فوری طور پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو شوٹنگ تھی، یہ جو حملہ تھا، یہ جو فائرنگ تھی، اس کا ایران امریکہ جنگ کے ساتھ، ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے فوری بعد اس حملہ آور کی تصویر بھی شیئر کر دیتے ہیں، جس وقت اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں تصویر شیئر کرتے ہیں اور بتایا وہ 31 سالہ حملہ آور ہے جس کا تعلق ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خود اپنی اسپیچ میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے۔ اچھا، جس کا نام کیا ہے یہ جو حملہ آور ہے، یہ کول تھامس اس کا نام بتایا جاتا ہے۔ یہ شوٹر کیلیفورنیا کے علاقے ٹورنکس کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس تمام تر صورتحال میں اب عالمی مبصرین اس پہ کیا تبصرے اور تجزیے کر رہے ہیں کہ اگر یہ حملہ آور کامیاب ہو جاتا تو پھر ایک اور 9/11 کیا خدا نخواستہ ہو جاتا، اور پھر ایران امریکہ جنگ جس میں پاکستان پہ انتہائی اہم ذمہ داری ہے، پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، تو پھر یہ جنگ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ وقتی طور پہ تو ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے ایران امریکہ جنگ کے ساتھ نہیں ہے اس حملے کا، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ پر پہلے بھی ظاہر ہے اور ان پہ حملے ہوئے بھی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی دفعہ میرے پہ اٹیک نہیں ہوا، مجھ پہ پہلے بھی بہت سارے قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، اور وہ آتے ہیں اسپیچ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حملہ آور ابھی اریسٹ کر لیا گیا ہے فوری طور پر۔ روسی میڈیا نے اس پر جو خبر بریک کی تھی اور دیگر جو میڈیا تھا انٹرنیشنل، انہوں نے کہا تھا جی حملہ آور کو مار دیا گیا ہے، لیکن ٹرمپ صاحب آ کے بتاتے ہیں کہ اس کو مارا نہیں گیا ہے، وہ زندہ حالت میں اریسٹ کر لیا گیا ہے اور زیر حراست ہے، اس سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ البتہ ایک سیکیورٹی ایجنٹ جو کہ اس حملہ آور کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کراس فائرنگ ہوتی ہے، سیکیورٹی ایجنٹ جو ہے سیکرٹ سروس کا، وہ بلٹ پروف جیکٹ اس نے پہنی ہوتی ہے، لیکن اس کو بلٹ لگنے کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے، لیکن ناظرین گرامی اس میں سب سے زیادہ اب جو صورتحال متاثر ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو مذاکرات کا اسلام آباد ٹاکس کا راؤنڈ 2 ہے، عباس عراقچی صاحب پاکستان آئے تھے اور پاکستان کے دورے کے بعد اب وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے انہوں نے اپنے وفد کو پاکستان آنے سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے، لیکن ابھی میرا جو وفد ہے یعنی کہ وٹوکوف اور جیرارڈ یہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ بہترین شخصیات ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب اچھی کوششیں کر رہے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں دونوں شخصیات کی مسئلہ جو ہے خطے کا وہ جلد از جلد حل ہو۔ کہتے ہیں کہ البتہ جنگ کے تمام کارڈز امریکہ کے پاس ہیں، آبنائے ہرمز بھی ہمارے کنٹرول میں ہے، ہماری پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے، ایرانی جب چاہے امریکہ سے بات کر سکتے ہیں، مذاکرات ہم جاری رکھیں گے، ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ ناظرین گرامی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا وقت پاکستان نہیں بھیجا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں یا میں ایران پر دوبارہ حملہ کرنے جا رہا ہوں یا جنگ دوبارہ سے ایران کے ساتھ چھڑ جائے گی۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا، کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں بند رکھوں گا یہ، اور مذاکرات جس وقت ایران کرنا چاہے ٹھیک ہے وہ کر لے، مجھے کوئی وہ نہیں ہے۔ ادھر ایران کہتا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے فریم ورک ظاہر ہے، انہوں نے اپنا عباس عراقچی صاحب آئے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنا فریم ورک شیئر کیا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ دیکھنا ہے کہ امریکہ واقعی سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے یا نہیں ہے۔ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ پاکستان کا دورہ سود بن رہا ہے، اسلام آباد کی کوششوں کو ہم بھی سراہتے ہیں۔ اپنا دورہ مکمل کر کے عباس عراقچی صاحب عمان پہنچ گئے ہیں، پھر عمان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد وہ پاکستان آئیں گے اور پاکستان کا دورہ وہ اگین کریں گے، اور انتہائی اہم نوعیت کی ملاقاتیں ہوں گی، اور ان ملاقاتوں کے بعد وہ واپس جا رہے ہیں روس کا ان کا دورہ شیڈیول ہے۔ یہ عباس عراقچی کا اسکیجول ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایران نے اپنا رد عمل دیا ہے، انہوں نے کہا ہے امریکہ نے خطے میں بحری خطا کی لوٹ مار جاری رکھی تو اسے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، ہم اس کو چھوٹ نہیں دیں گے۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایرانی فوج پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے اور تیاری کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر امریکہ نے کسی بھی قسم کی کوئی جارحیت کی تو امریکی صہیونی دشمنوں کو اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں۔ ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل رضا طلائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے خلاف جنگ میں ان کے میزائل صلاحیت کا نمایاں جو حصہ ہے ابھی ہم نے استعمال نہیں کیا، وہ باقی ہے، ٹھیک ہے،
تو وہ ہم ابھی کریں گے اگر امریکہ کی جارحیت جو ہے وہ جاری رہی، اس نے اسرائیل کے ساتھ مل کے کوئی مزید جارحانہ کارروائیاں کی تو۔ ادھر ناظرین گرامی، لبنان میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اعلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 ہفتے کی توسیع کرتے ہیں جی یہ سیز فائر میں لبنان کے اندر۔ تو ابھی ان کے اس اعلان کے بعد فوری طور پر اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حملے جو ہیں وہ تیز کر دیے جاتے ہیں۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے علاقے خیام میں بمباری کی ہے، رہائشی جو عمارتیں علاقے ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ تازہ حملوں میں کئی لبنانی شہید ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، اور جبکہ حزب اللہ نے بھی جوابی حملے کے لیے اسرائیلی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین گرامی، اب عباس عراقچی صاحب کا دورہ، اور ابھی وہ پاکستان سے نکلے تھے اور عمان پہنچے ہیں، تو اس کے فوری بعد ٹرمپ صاحب پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو بہت سارے رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عالمی مبصرین اس پہ طرح طرح کے تبصرے اور تجزیے کر رہے ہیں کہ یہ حملہ جو ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابات سے ہمیشہ پہلے کیوں ہوتا ہے، اور یہ پہلا حملہ انہوں نے خود بھی کہا کہ نہیں ہے، مجھ پر پہلے بھی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ ابھی وقتی طور پر تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایران امریکہ جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ کی کڑیاں اگر وہ ایران کے ساتھ ملائی جاتی ہیں یا ملا دی جاتی ہیں تو پھر صورتحال مزید کشیدہ ہونے کا خطرہ ہے۔ ولاس سے اجازت دیجیے، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔